سرکار امام عالی مقام نے کتنی اونچی تعلیم فرمائی کہ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ سید الشہداء تاجدار کربلا آقا مولا امام حسین علی جدہ والہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ میرے امام شہید ہی نہیں شہید اعظم ہیں، میرے امام صرف شہید ہی نہیں سید الشہداء ہیں، میرے امام تمام شہیدوں کے سردار ہیں، شہید اعظم ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ پھر سرکار امام عالی مقام تاجدار کربلا ارشاد فرماتے ہیں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور کر بھلا تو ہو بھلا، کر بھلا تو ہو بھلا، کربلا کی یہی صدا۔ تو یہ کربلا ہمیں درس دے رہا ہے، کربلا کی یہ تعلیم ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیشہ دوسروں کے ہی کام آؤ، کیونکہ دراصل یہ زندگی اگر ہم آپ اپنے لیے صرف جیتے ہیں تو کیا جیے، اپنے لیے جیے تو کیا جیے، ارے جینا ہی ہے تو دوسروں کے لیے جیو، دوسروں کے کام آ جاؤ، دوسروں کی مدد کرو۔ اگر ہم آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو یہی دراصل زندگی ہے۔ پھر سرکار امام عالی مقام کے ارشادات عالیہ میں سے چند اور سماعت فرمائیں کہ سرکار سید الشہداء تاجدار کربلا شہید اعظم مولا حسین پاک ارشاد فرماتے ہیں، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ بے شک جہنم سے بچ سکتا ہے مگر جہنم سے بچنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا، اور موت سے کسی کو نہیں بچنا ہے مگر اس پر کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ تو امام نے کتنی اونچی بات فرمائی۔ حالانکہ یہ تو صحیح ہے، موت آنی ہے اور فقط آنی ہے، موت تو برحق ہے، مرنا تو سبھی کو ہے، اس سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے، اس سے نجات ہی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا ہے۔ مولا امام پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہیں رزق بند نہیں کرتا۔ بے شک، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، قرآن فرما رہا ہے اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ تو جو بے حساب رزق دے رہا ہے ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ ہم تو اس کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر قربان جاؤ اپنے خالق و مالک پر، قربان جاؤ اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر، کہ وہ مسلسل نافرمانی کے باوجود بھی ہمارا آپ کا رزق بند نہیں کر رہا ہے، رزق پہنچائے جا رہا ہے۔ کتنا رحیم و کریم ہے وہ، کتنا عظیم ہے وہ۔ پھر سرکار تاجدار کربلا مولا امام پاک کے ارشادات میں سے اور کچھ سنیں۔ سرکار امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں، زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا، تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا، ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا یعنی تمہاری ماں۔ تو امام عالی مقام نے یہ فرمایا کہ ان دو کا خیال بہت رکھو، اپنے ماں اور باپ کا بہت خیال رکھو، کیونکہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے زندگی میں بہت کچھ ہارا، اور تمہاری ماں ایسی ہے کہ تمہاری ہار کو بھی ہمیشہ جیت کہا۔ پھر سرکار امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں،
اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود کرو۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو، دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود کرو، دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ گویا اس قول مبارک میں عمل کی طرف زور دیا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے اندر اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے سنسکار، اچھے تہذیب و تمدن پیدا کرو اور خود اس پر عمل پیرا بنو، کیونکہ جب تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، اس پر عمل کرنے لگو گے تو تمہارے اس قول اور فعل کو دیکھ کر، تمہارے اچھے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر، تمہارے اچھے کردار کو دیکھ کر، تمہارے اچھے سنسکار کو دیکھ کر لوگ خود بخود بدل جائیں گے۔ اور سرکار سید الشہداء تاجدار کربلا مولا امام پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ بے شک سرکار امام عالی مقام نے کتنی اونچی تعلیم فرمائی کہ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ ارے جب اللہ ہی ہمارے ساتھ ہے تو پوری دنیا خلاف ہو جائے کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں۔ ہاں، ہمارا خالق و مالک، ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا مالک و مولا ہم سے خلاف نہ ہو، بس وہ راضی رہے، اسی کی رضا میں ہماری رضا ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ راضی ہے تو پوری دنیا خلاف ہو جائے کوئی غم نہیں، اور پوری دنیا ساتھ دے دے، پوری دنیا خوش رہے مگر ہمارا خالق و مالک، ہمارا رب ہی ہم سے ناراض رہے تو کوئی مطلب نہیں دنیا کا ساتھ دے کے۔ اور اگر ہمارا مالک ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مولا ہم سے راضی ہے، ہمارا رب ہم سے خوش ہے تو پوری دنیا خلاف ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔